میکسیکو کی سرحد سے متصل امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس اور پیراماؤنٹ میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ اس علاقے میں 82% آبادی ہسپانوی لاطینی نسل کے لوگوں کی ہے۔ ان شہروں میں مظاہرین میکسیکو کے جھنڈے اٹھائے ٹرمپ حکومت کے امیگریشن کریک ڈاؤن کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لاس اینجلس کے مرکزی علاقے میں کچھ جگہوں پر سیلف ڈرائیونگ گاڑیوں کو آگ لگانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ شہر میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مظاہرین کو "تمہیں شرم آنی چاہیے" کے نعرے لگاتے سنا گیا، جبکہ کچھ جگہوں پر مظاہرین نے پولیس پر حملے کیے۔ اس دوران چند مظاہرین نے شہر کے مرکزی علاقے کو ملانے والی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہنگاموں میں تیزی آ رہی ہے۔ ایف بی آئی نے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے والے مظاہرین کی معلومات دینے پر $50,000 انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی منظوری دی، جسے کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹک گورنر نے غیر قانونی فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ تشدد کو بڑھاوا دے رہے ہیں، بڑے پیمانے پر افراتفری پھیلانے، شہروں میں مسلح افواج کی تعیناتی اور مخالفین کو حراست میں لے رہے ہیں۔ یہ اقدامات کسی آمر کے ہو سکتے ہیں، صدر کے نہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ حالات کی نوعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکی محکمہ دفاع لاس اینجلس میں میرینز کی تعیناتی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تارکین وطن کے معاملے پر اپنی وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل گارڈز کی لاس اینجلس میں تعیناتی مسلح افواج کے قانون کی شق 10 کے تحت کی گئی ہے۔ شق 10 میں وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر امریکی حکومت کے اختیار کے خلاف بغاوت ہو یا اس کا خطرہ موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مبصرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا کیلیفورنیا میں امریکہ کے خلاف بغاوت کا آغاز ہو چکا ہے؟ یاد رہے کہ ماضی میں کیلیفورنیا میکسیکو کا حصہ تھا، لیکن میکسیکن امریکی جنگ کے بعد سن 1950 میں امریکہ نے کیلیفورنیا کو اپنی ریاست بنا لیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار اقتدار سنبھالتے ہی امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو عفریت اور جانور قرار دیتے ہوئے انہیں امریکہ سے بے دخل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ہر سال 10 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے نکالنے کا ہدف مقرر کرتے ہوئے امیگریشن، کسٹم اینڈ انفورسمنٹ کو 3000 تارکین کو روزانہ گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ بھر میں یہ ادارہ تارکین وطن کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہا ہے۔ بی بی سی نے لاس اینجلس میں ہونے والے حالیہ پرتشدد ہنگاموں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ 7 جون کو امریکہ کے ادارے امیگریشن، کسٹم اینڈ انفورسمنٹ نے کیلیفورنیا کے لاطینی آبادی والے علاقوں میں چھاپے مارے۔ اس ادارے کے افسران نے متعدد مقامات پر سرچ آپریشن شروع کیا۔ یہ اہلکار فوجی طرز کی یونیفارم پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے اور وہ بختر بند ٹرکوں اور بغیر نشان یا نمبر والی دیگر گاڑیوں میں سوار تھے۔ اس ادارے نے گریٹر ایل اے میں 77 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ پیراماؤنٹ شہر میں ایک ہارڈ ویئر سٹور کے باہر کام کی تلاش میں پہنچنے والے 44 ورکرز کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں ایک مشتعل ہجوم نے پیراماؤنٹ شہر میں فیڈرل امیگریشن اتھارٹیز کے دفتر پر دھاوا بول دیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، نیز دھماکہ خیز مواد اور کالی مرچوں کے گولے بھی پھینکے گئے۔ دوسری جانب مظاہرین نے بارڈر پٹرولنگ کرنے والی گاڑیوں پر سیمنٹ اور پتھر برسائے۔ گلیوں میں کچرے کے ڈھیروں میں آگ لگنے سے ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر کے اعتراض کے باوجود مظاہرین کو روکنے کے لیے فوری نیشنل گارڈز کو تعینات کرنے کا حکم دیا۔ سن 1965 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ میں ریاستی گورنر کی درخواست کے بغیر صدر نے خود ہی فوجی دستہ تعینات کر دیا ہے۔